الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی، گزشتہ جمعے کو بھی یہی آیت پڑھی تھی اور مسجد کے آداب سے متعلق بات گزشتہ جمعے کو ہوئی۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، روئے زمین پر اللہ کا گھر مسجد ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ زمین فنا ہو جائے گی، یہ آسمان فنا ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ اور یہ سب کچھ فانی ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، اس روئے زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسجدیں اٹھا کر جنت میں لے جائی جائیں گی۔ تو مسجد کی بڑی شان ہے، اور مسجد کے آداب مسلمان پر ان کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ گزشتہ جمعے کو مسجد کے 6 آداب بیان کیے، مزید بھی مسجد کے آداب ہیں، اور یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں، کیونکہ مسلمان روزانہ کم از کم 5 مرتبہ مسجد میں جاتا ہے، اور اگر کسی کو توفیق ہو تو اس سے زیادہ بھی مسجد میں جاتا ہے۔ تو اگر بے ادبی کرے مسجد کی خدا نخواستہ تو نیکی کے بجائے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ مسجد کے 6 آداب بتائے۔ 7واں ادب ہے خوشبو لگانا، چونکہ مسجد میں فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ خوشبو ہو۔ آج کل عطر کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جن میں کیمیکل ملا ہوا ہوتا ہے، بجائے خوشبو کے بدبو ہوتی ہے، اور اس سے دوسرے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، خصوصاً بیماروں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو خوشبو جو اصل خوشبو ہے وہ مسجد میں آنے سے پہلے لگا لے۔ 8واں ادب، بدبودار چیز مسجد میں نہ لانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مصلانا، جو یہ بدبودار بوٹی کھا لے، جیسے کچا پیاز، کچا لہسن کھا لے، فرمایا فلا يقربن مصلانا، وہ ہمارے مسجدوں کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، اور مسجد میں فرشتے ہیں، اور انسانوں کو بھی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز جس سے بدبو آئے
وہ استعمال کر کے مسجد میں نہ آئے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پسینے سے مستقل بدبو جاتی ہے یا اس کے منہ سے مستقل بدبو جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، تو اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں باجماعت نماز نہ پڑھے، کیونکہ دوسرے نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ میں کھانا لایا گیا، پکا ہوا کھانا۔ اس پکے ہوئے کھانے سے آپ نے کچھ بدبو محسوس کی۔ وہ نماز کا وقت نہیں تھا، گھر میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ان کے قریب رکھ دو تاکہ یہ اس میں سے کھا لیں۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے یہ نہیں کھایا تو ہمیں کیسے کھلاتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اناجی من لا تناجی، میں ان کے ساتھ سرگوشی کرتا ہوں جن کے ساتھ تم سرگوشی نہیں کرتے۔ میں فرشتوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، تم فرشتوں سے باتیں نہیں کرتے۔ وہ تو نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے سے جو بدبو آ رہی تھی وہ کھانا نہیں کھایا۔ تو دوسرے لوگ کھا سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے سے پہلے نہ کھائیں۔ اور 10واں ادب ہے مسجد میں سلام کرنا، لیکن یہ عمومی حکم اس کا نہیں۔ مسجد میں کوئی عمومی سلام نہیں کہ مسجد کے دروازے سے جو داخل ہو تو سب کو سلام کرے۔ ہاں، سلام کرنے کی صورت یہ ہے کہ 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے مسجد میں اور وہ ذکر نہیں کر رہے، وہ تلاوت نہیں کر رہے، خالی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سلام کریں۔ جیسے ہر مجلس کا ادب یہ ہوتا ہے کہ اس مجلس میں جو بھی آئے اور شریک ہونا چاہے وہ سلام کرے، تو مسجد میں بھی اسی طرح سلام کرنا مسجد کا ادب ہے۔ 11واں ادب، ایسے ناسمجھ بچے کہ جن کو آداب نہیں سمجھائے جا سکتے، چھوٹے بچے، ان کو اور دیوانوں کو مسجدوں سے دور رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنبوا صبیانکم ومجانینکم مساجدکم، اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنے دیوانوں کو مسجدوں سے الگ رکھو، اس لیے کہ وہ کوئی بھی بے ادبی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو آپ مسجد میں لائیں گے تو اس کو مسجد کے آداب بھی سمجھائیں کہ مسجد میں اونچی آواز سے باتیں نہیں کرنی، شور نہیں کرنا، دوڑنا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کو نماز کا حکم دو، اس سے پہلے ان کو نماز سکھا دو، اور 7 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز پڑھنے کا ان سے کہو اور اپنے سامنے ان کو نماز پڑھواؤ، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر نماز نہ پڑھنے پر ان کو سزا بھی دو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو 7 سال کے بچے ہیں ان کو مسجد کے آداب سمجھا کر مسجد میں لا سکتے ہیں، چھوٹے بچے نہیں لا سکتے۔ 12واں ادب ہے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا، مسجد کا شکرانہ۔ یہ اصل میں رب العالمین کے دربار میں حاضری کا شکرانہ ہے۔ جیسے بادشاہوں کے دربار میں لوگ جاتے ہیں، گلدستہ لے کر جاتے ہیں یا کوئی اور کوئی چیز لے کر جاتے ہیں، پھولوں کا ہار لے کر جاتے ہیں، حسب توفیق ہدیہ لے کر جاتے ہیں، اور پھر بادشاہ کے دربار کے آداب ہوتے ہیں، کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، خاص طریقے پر سلام کیا جاتا ہے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ اب مسجد میں آنے والا اللہ کے دربار کا شکرانہ ادا کرے،
اس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے، یعنی مسجد کا شکرانہ۔ حقیقت میں یہ رب العالمین کے دربار میں حاضری کا شکرانہ ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا شان ہے، کیا حیثیت ہے کہ رب العالمین کے دربار میں ہم حاضری دیں۔ کہاں ہم اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہماری کیا حیثیت ہے رب العالمین کے دربار میں آنے کی؟ وہ رب ہے جو خود ہمیں بلاتا ہے اپنے دربار میں، آ جاؤ میرے دربار میں۔ تو اس کے دربار میں جا کر 2 رکعت نوافل شکریہ کے ادا کرنا۔ اگر مکروہ وقت نہیں تو 2 رکعت نفل پڑھے۔ اگر مکروہ وقت میں داخل ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یا سورج درمیان آسمان میں آ جائے، اس وقت اگر کوئی مسجد میں داخل ہو وہ تحیت المسجد ادا نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی ظہر کی نماز کے لیے مثلا داخل ہوا مسجد میں اور سنتیں اس نے پڑھنی ہیں، اگر وقت زیادہ ہے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے اور پھر سنتیں پڑھ لے۔ اگر وقت زیادہ نہیں تو وہی 4 رکعت سنتیں جو پڑھے اسی میں تحیت المسجد کی نیت کر لے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ رب العالمین اس کو تحیت المسجد کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے اگر جماعت کھڑی ہو اور یہ مسجد میں داخل ہو تو فرض نماز کی نیت کرے گا، دل میں تحیت المسجد بھی لے آئے، لیکن اس کو مستقل اپنی عادت بنانی چاہیے تحیت المسجد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے۔ اگر بیٹھ گیا اور فوری طور پر یاد آیا کہ تحیت المسجد نہیں پڑھی تو کھڑا ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھے۔ 13واں ادب ہے مسجد کو صاف رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، عرضت علی اعمال امتی، عرضت علی اعمال امتی فوجدت فی محاسن اعمالها القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعة فی المسجد لا تدفن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ پر اپنی امت کے اعمال پیش کیے گئے، اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے، برے اعمال بھی پیش کیے گئے۔ فرمایا میں نے اپنی امت کے اچھے اعمال میں یہ عمل بھی دیکھا کہ کوئی تنکا مسجد میں پڑا ہوا ہے اور وہ آ کر اس تنکے کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دے۔ فرمایا یہ بھی میری امت کے نیک اعمال میں نے دیکھا۔ مسجد میں کوئی نامناسب چیز ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ اس کے داڑھی سے بال گرا اور اس نے یوں جھاڑ دیا اور وہ مسجد میں گرا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اٹھ کر وہ بال لیا اور اپنے جیب میں رکھ دیا تاکہ اس کو باہر پھینک دیں۔ مسجد میں کوئی بال پڑا ہوا ہے، تنکا پڑا ہوا ہے، اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ صفائی کرنے والا آئے گا اور وہ صفائی کرے گا۔ یہ آداب مسجد میں سے ہے اور یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان آداب کی رعایت کرے۔ اسی طرح اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی امت کے برے اعمال اور گناہوں میں نے یہ بھی پایا کہ کوئی بلغم مسجد میں ہو اور اس کو صاف نہ کیا جائے، چونکہ اس زمانے میں مسجد کی دیواریں کچی تھیں اور فرش بھی کچا تھا۔ اگر کسی کو نماز میں بلغم غالب آ گیا، وہ آج تو فرش پکے ہیں، قالینیں ہیں، اپنا کپڑے میں تھوک کر کپڑے کو مل دے، لیکن اس زمانے میں گنجائش تھی کہ نیچے فرش پہ تھوکے، لیکن بعد میں اس کو مٹی میں دفنا دے کیونکہ فرش کچی تھی۔ اور 14واں ادب ہے نمازی کے آگے سے نہ گزرنا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے،
اور دوسرا آدمی گزرنا چاہتا ہے، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، اور اس میں بہت سے پکے نمازی اس ادب میں کوتاہی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، حالانکہ اس پر سخت وعید آئی ہے جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ۔ بہت سخت وعید ہے، فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ اس گزرنے میں کتنا گناہ ہے، کتنا گناہ ہے، تو اگر وہ 40 سال تک کھڑا رہتا، یہ 40 سال تک کھڑا رہنا اس کے لیے آسان ہوتا بنسبت اس گزرنے کے، 40 سال تک کھڑا رہنا برداشت کر لیتا۔ حالانکہ یہاں اگر وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 2-3 منٹ لگیں گے، اتنا انتظار نہیں کر سکتا، نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، بد دعا نہیں کی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ابو جہل اور بڑے بڑے کفار کے سردار 8-9 بیٹھے ہوئے تھے وہاں۔ تو ابو جہل کہنے لگا، کون ہے کہ جو فلاں جگہ جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجڑی اٹھا کر لے آئے، تازہ اوجڑی اٹھا کر لے آئے، اور جب محمد سجدے میں جائیں تو اس کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ مقصد ان کا مذاق اڑانا تھا، ہنسی کرنا تھا۔ عقبہ ابن ابی معیط بدبخت، اس نے کہا میں تیار ہوں اس کے لیے۔ وہ چلا گیا اور وہ اونٹ کی اوجڑی یا اونٹنی کی اوجڑی یا بچہ دانی جو کچھ تھا تازہ وہ لے کر آیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس کو رکھا، اور وہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے، الٹ پلٹ ہونے لگے ہنستے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں رہے، اٹھے نہیں، حالانکہ آپ کو تو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، اونٹ کی اوجڑی اٹھانا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں، لیکن اپنی مظلومیت اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے آپ سجدے میں رہے کہ اللہ بیت اللہ کے سامنے اور نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ ظالم ایسی حماقت اور ایسی بے وقوفی والی حرکت کرتے ہیں، نہیں اٹھے آپ۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، چھوٹی بچی تھی اس وقت، اور وہ گندگی ہٹا دی آپ کے پیٹھ سے، اور ان کفار کو برا کہنے لگی، تمہارا ایسا ہو، تمہارا ایسا ہو۔ اور چونکہ وہ بھی قریشی تھی تو اس کو کچھ جواب نہ دے سکے۔ اس زمانے کا طریقہ یہ تھا، اپنے سے کم خاندان والے کو جواب دیتے تھے، اپنے سے اونچے خاندان والے یا اپنے برابر خاندان والے کو جواب نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سامنے بیت اللہ شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے، بیت اللہ کے سامنے دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ یہ جو قریشی بیٹھے ہوئے ان کو تباہ کر دے، اور پھر ان آدمیوں کے نام لے کر، ایک ایک کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی۔ اب وہ بہت ڈر گئے، اس لیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ بیت اللہ شریف کے سامنے دعا یا بد دعا قبول ہوتی ہے، اس کو بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ ڈر گئے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور کہیں بھی بد دعا نہیں کی۔ کیوں بد دعا کی یہاں؟
علماء اس کی وجہ بتاتے ہیں، بد دعا اس لیے کی کہ نمازی جب نماز میں کھڑا ہو وہ اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور جو گزرنے والا ہے وہ نمازی اور اس کے رب کے سامنے جو تعلق ہے اس کو توڑتا ہے، اس تعلق کو توڑتا ہے، اس لیے یہ سخت قسم کا گناہ ہے۔ اگر دو آدمی آمنے سامنے بات کریں، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیسرا آدمی گزرتا ہے ان کے درمیان سے، کتنے ناراض ہوں گے؟ وہ دونوں ناراض ہوں گے، کتنا غصہ آئے گا ان کو۔ تو نمازی اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور جب نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے وہ اس تعلق کو اور اس سلسلے کو توڑتا ہے، اس لیے اس کا سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس گناہ کا اس کو علم ہو جائے اس گزرنے والے کو تو 40 سنہ درست نہیں، ہاں اگر آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، کیونکہ انہوں نے وہ تعلق توڑنا چاہا، یہ گزرنے والا بھی وہ تعلق توڑتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ تبوک کے مقام پر ایک لوڑے لنگڑے شخص کو دیکھا، لنگڑا تھا، اپاہج۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہ بیمار کب ہوئے؟ پیدائشی بیماری ہے، بعد میں بیمار ہوئے؟ اس نے جواب میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں تشریف لائے، غزوہ تبوک کے موقع پر، تو یہاں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ کے سامنے سے گزرا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں لنگڑا ہو گیا۔ اس موقع پر بھی علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر، اپنے جسم پر ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی۔ لوگوں نے پتھر مارے اور لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ہدایت کی دعا کی۔ اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنا یہ تو سخت گناہ ہے، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مناسب جگہ دیکھیں۔ بعض لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، اس دروازے سے داخل ہو کر پچھلی صف میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سنتیں پڑھتے ہیں، جبکہ اگلی صفوں میں جگہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے والا وہ بھی گناہگار ہوگا اگر وہ غلط جگہ پر کھڑا ہو، اگر وہ ایسی غلط جگہ پر کھڑا ہے کہ اس کے سامنے سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے تو نمازی بھی گناہگار ہوگا، گزرنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ستون ہے مسجد میں یہ نمازیوں کے لیے ہے، باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ دیوار کے ساتھ متصل کھڑا ہو، ستون کے پیچھے کھڑا ہو تاکہ اس کے سامنے گزرنے سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ یہ مسجد کے آداب ہیں، اور بھی بہت سارے آداب ہیں۔ 15واں ادب یہ ہے کہ نمازیوں کی گردن کو پھلانگ کر نہ جائے، اس کے بارے میں بھی سخت وعید آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخطی رقاب الناس فانما اتخذ جسرا الی جہنم، جو لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر گزرے اس نے جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے پل تیار کیا، جہنم میں جانے کے لیے اپنے لیے پل تیار کیا، راستہ بنا دیا۔ تو کسی کے کندھے کے اوپر سے گزرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اگر پیچھے جگہ ہے تو پیچھے بیٹھ جائے، اگر جگہ نہیں تو کہے تفسحوا، جگہ پیدا کرو، مل مل کر بیٹھو۔ مسجد میں آداب کے ساتھ آئیں گے تو مسجد میں نماز کے انتظار میں ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے نماز ہی میں شمار ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بے ادبی ہو گئی تو الٹا لینے کے دینے پڑیں گے، بجائے نیکی کے گناہ ذمے میں آئے گا۔ اس لیے یہ آداب صرف سننے کی حد تک نہیں ہے،
جیسے واعظ سنتے ہیں ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جو بچے مسجد میں نماز پڑھنے کے قابل ہیں ان کو بھی یہ آداب سکھائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔